بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین گرامی کا گزشتہ جمعۃ المبارک جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ قرآن میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اختتام ہم نے جہاں کیا تھا وہ تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام، اس کا سبق ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دیا، اس کا حکم بھی دیا، اور پھر ساتھ ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے ذکر کرنا ہے جو محافل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ہم سجاتے ہیں، ان کے آداب کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس سمت کو چل پڑے ہیں، کیا جو محافل منعقد کی جا رہی ہیں جس انداز میں بعض جگہ کہوں بلکہ اکثر جگہ کہوں، کیا وہ شریعت کے مطابق ہیں، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور شایان شان لائق ہیں، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ایک رسم سی بن گئی ہے کہ گفتگو وہ کرنی ہے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ ایسے وہ آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، بچے کو پیچھے کریں، سیدھا کریں اس کو، چاہے وہ یار باقی بچے بھی اٹھو نا، ادھر سے پیچھے جاؤ، ایک سائڈ پہ جاؤ، پیچھے اٹھ کے جاؤ نا، اٹھائیں ان کو، ایک سائڈ پہ کریں پیچھے۔ بڑے اب آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آگے آ جائیں، آگے کی صفوں میں درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ حق بات کہنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ وہ کوئی ایک نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں، وہ ہمارے خطیب حضرات ہوں، ہمارے پیر مشائخ حضرات ہوں، ہمارے نعت خوان حضرات ہوں، ہمارے نقیب حضرات ہوں، میں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو آداب کو مد نظر رکھ کر پڑھتے ہیں۔ وہ تو سرکار کی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن جنہوں نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، اور پیشہ اس لیے بنایا کہ اس کے نام پر پیسہ لوٹا جائے، پیسہ کمایا جائے، دین کو بیچا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بیچا جائے، چاہے اس میں توہین ہو، چاہے اس میں بھنگڑے ڈالنے پڑیں، ناچ شامل کرنا پڑے، گانوں کی طرز پر پڑھنا پڑے، اور غیر مستند قسم کے قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کی جیبیں خالی کرنا پڑیں،
تو اس کے خلاف بہت کم آوازیں اٹھتی ہیں، اور میں عرصہ دراز سے یہاں پہ جب سے ہوں، اور آپ اکثر سنتے میں اس پہ آواز اٹھاتا رہتا ہوں، اور ویسے میں تقریباً مجھے 15 سے 20 سال ہو گئے اس بات کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہ یہ اہل سنت کی تباہی کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب ہے اہل سنت کی تباہی کا، کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ بظاہر وہ ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بلیک میل کرتے ہیں، اور اسی نام پر ہماری جیبیں خالی کرتے ہیں، اور ہم بڑے مزے سے اپنی جیبیں خالی کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو مجھے دوستوں نے بتایا، یہ کل کی بات ہے، ہاں کل لاہور سے باہر تھا، تو دوستوں نے بتایا جی ہمارے ہاں ایک نعت خان صاحب کو بلایا گیا، آنے کا انہوں نے صرف آنے کا 5 لاکھ روپیہ لیا۔ یہ میں ممبر رسول پر بیٹھا، مجھے کل یہ بتایا انہوں نے کہا جی 5 لاکھ روپیہ انہوں نے لیا، اور جب واپس لوٹے جتنا نوٹ ان پر ڈالے گئے، ایک انہوں نے صرف گنے، مجھے گن کے پھر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی صرف 45 سیکنڈ کے اندر، 45 سیکنڈ کے اندر، یہ غور سے سن لیجیے گا، 45 سیکنڈ کے اندر ہمارے 2 چودھری صاحبان تھے، چودھریوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں صرف 45 سیکنڈ کے اندر انہوں نے 75,000 روپیہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ کتنے؟ 75,000 روپیہ اس کے اوپر ڈال دیا۔ اور جب محفل مکمل ہوئی، 1 گھنٹہ انہوں نے کلام پڑھا، جو بھی پڑھا سو پڑھا، میں اس میں نہیں پڑھتا، آگے چل کر میں تذکرہ بھی کروں گا تھوڑا سا۔ تو جب وہ سارا ان کا انعام اکٹھا کیا گیا نا، میں انعام ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا اس کو، وہ اکٹھا کیا گیا تو وہ کہیں جی 7 لاکھ روپیہ بنا، نوٹ جو اکٹھے ہوئے، کتنے؟ 7 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ آپ سے صرف اہل سنت کے لوگوں سے التجا ہے، ایک سوال ہے درد مندانہ، سوال یہ ہے کہ آج آپ کے دینی ادارے ویران ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا ویرانی کی طرف جا رہے ہیں، ان کے اخراجات پورے کرنا ناممکنات میں سے ہو گئے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کو جو پڑھاتے ہیں، جو ادارے چلا رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ کی مساجد کے اندر، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے آپ جو دیتے ہیں، جتنا دیتے ہیں، میں نے کبھی بھی اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا، نہ میں نے اس کی کبھی لالچ رکھی ہے، اللہ دے دیتا ہے الحمدللہ، میں ساتھ اپنا کام بھی کر لیتا ہوں، تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جو میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، جن سے آپ نے دین سیکھنا تھا، جنہوں نے آپ کو دین سکھانا تھا، پورے سال میں آپ جنرل مساجد میں چلے جائیں، جتنے بھی مساجد ہیں چلے جائیں، وہاں آپ عالم دین کو سال کا کتنا دیتے ہیں؟ سال کا کتنا دیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کسی کو 50,000 دے رہا ہے، کوئی 60,000 دے رہا ہے مہینے کا۔ یہ میں شاذ بات کر رہا ہوں، بہت کم جگہوں پر ایسا ہے کہ کسی عالم دین کی تنخواہ 50,000 ہو یا اس سے اوپر ہو، ورنہ 25,000، 20,000، 30,000، 15,000۔ ایک گاؤں کے اندر میں گیا، وہ گاؤں تھا ضلع قصور کے اندر، گنڈا سنگھ بارڈر آتا ہے نا، اس سے تھوڑا پہلے وہاں بیان تھا، تو کافی سارے گاؤں ہیں وہاں، وہ اکٹھے ہوئے تھے، کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو وہاں انہوں نے بتایا کہ جو وہاں کے امام صاحب ہیں نا، ان کو وہ دے رہے تھے 5,000 روپیہ مہینے کا۔ کتنے؟ اس قوم پر روئیں نہیں تو اور کیا کریں، اس قوم پر ماتم نہ کریں تو اور کیا کریں، جس قوم کی سوچ یہ ہو
کہ جو کنجریوں کی طرح ناچے اسٹیجوں پر، جس کا لباس کنجریوں کی طرح ہو. تھوڑے سے تلخ الفاظ ہیں، سن ضرور لیجیے گا. کسی کو برے لگے تو بعد میں آ کر مجھ سے مل لے، میں اس کے حقائق بھی بتا دوں گا، دکھا بھی دوں گا. گویوں میراثیوں کی طرز پر وہ نعتیں پڑھے اور نقابت کرے، تو نقابت میں بھی ایسے جملے بول جائے جو کفر ہوں، جو گستاخی پر مبنی ہوں، عقائد اہل سنت کے خلاف ہوں. راگڑیوں پر آپ کو نچائے، ان کے اوپر آپ لاکھوں نچھاور کر دیں. اور جس عالم نے 10 سال 20 سال 16 سال علم حاصل کرنے میں لگا دیے، جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں، پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ کیسے اس کے اندر حق بیان کرنے کی طاقت آئے گی جب اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں؟ اور ایک آپ کے یہاں قریب ہی ہے، نام نہیں لیتا ہوں، قریب ہی ہے بالکل، تو انہوں نے امام صاحب تلاش تھی، وہ جی تنخواہ تو ہم دیں گے 20,000 دیں گے یا 25 دیں گے یا 30 دیں گے، لیکن فوتگیاں بڑی ہوتی ہیں، وہ ختم بھی آتے ہیں، وہ مولوی صاحب کے ذمے ہوتے ہیں، اس میں جو بھی انکم ہوگی وہ بھی مولوی صاحب کو ملے گی، وہ فلانی محفل ہوگی، فلانا نکاح ہوگا. یار جو قوم اپنے عالم کو، اپنے رہبر کو رہنما کو مردوں کے انتظار پر لگا دے گی کہ کوئی مرے گا تو میری انکم ہوگی، وہ قوم زندہ کیسے ہوگی؟ اس مردہ ضمیر قوم کے ضمیر کون زندہ کرے گا؟ جنہوں نے اس میں لگا دیا کہ کوئی مرے گا تو تیری انکم ہوگی، تو ختم پڑے گا تو تجھے پیسے ملیں گے، تیرے گھر کا گزارا ہوگا. شرم نہ آئی اس قوم کو؟ ذرہ بھر بھی شرم ہمارے اندر باقی نہ رہی، وہ غیرت ایمانی ہمارے اندر باقی نہ رہی کہ ہم نے دین کا کام کیسے کرنا ہے. آج دین سسکیاں لے رہا ہے، آج دین لاوارث ہو گیا، آج دین ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مخلصانہ میرے ساتھ کھڑا ہو جائے. ہم شوپیسیاں کرتے ہیں. ہم میلاد کے جلوس ہوں گے نا، دیکھیں گے، میں اسی پر آج میں گفتگو کر رہا ہوں. میں نے گزشتہ میں عرض کیا تھا کہ ہم ان آداب پر گفتگو کریں گے. میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ، مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک محفل شروع کی ہوئے تحریک اصلاح محفل و نعت، میں ان کو داد دیتا ہوں. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا. دیگر علماء جو کر رہے ہیں میں ان کو بھی داد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اور آقا علیہ السلام کا ذکر جن کا میں نے عرض کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، گزشتہ جمعۃ المبارک یہاں گفتگو ہم نے ختم کی تھی. ارے دنیا کے جتنے بھی بارگاہیں ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے احترام، ان کے ادب، جو حکمران ہیں ان کے قوانین انسان بناتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ انسان بناتے ہیں. مگر اس کائنات میں ایک بارگاہ ایسی بھی، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جب تک وہ انسان زندہ رہتے ہیں وہ قانون رہتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ ادب احترام وہ چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھ لیں اپنے ہی ملک کے اندر، دیکھ لیں آپ کا جو کوئی چیف جسٹس ہوتا ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے، تو جب تک عہدے پر ہے تو وہ قانون، احترام، پروٹوکول، وہ سارا کا، اگرچہ بعد میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، لیکن جو بات عام ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. جب انسان وہ مر گیا پھر اس کے بعد اس کا وہ احترام، وہ ادب وہ نہیں رہتا. لیکن اس کائنات میں ایک بارگاہ ایسی بھی ہے، ایک بارگاہ ایسی بھی ہے جس کی بارگاہ کا ادب اس نے خود نہیں بنایا، اس کے قوانین اس نے خود نہیں بنائے، بلکہ اس نے بنائے ہیں جو خالق کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ جو اللہ ہے، ہمارا رب، ہمارا اللہ عز و جل. اور وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی کہ اگر ہم جس ملک میں رہتے، کسی بھی ہم ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی. اگرچہ کچھ لوگ قانون سے ماورا ہوتے ہیں نا،
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہیں کچھ لوگ قانون سے ماورا ہوتے، قانون ان کے گھر کی لونڈی ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے استعمال کرتے مگر خود کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں، لیکن ویسے جو قانون ہے اس کے خلاف اگر کوئی چلے گا تو پھر اس کو سزا ملتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ دنیا کے قانون کے خلاف ہم چلیں تو ہمیں سزا ملے گی، اور اگر رب کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چلے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہم نے کر دی۔ اب ذرا سنیے، رب کریم نے ایک اور مقام پر، یہ سورۃ الفتح ہے اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں پڑھنا چاہوں گا، آپ بھی سماعت فرما لیں تاکہ ہمیں رب عز و جل کے فرمان کے سننے کی بھی لذت حاصل ہو اور پھر اس پیغام کو بھی ہم سمجھیں۔ رب کریم نے فرمایا انا ارسلناک، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے بھیجا ہے۔ کیا؟ آپ کو ہم نے بھیجا، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم دنیا میں کسی بھی شخصیت کو منتخب کر لیتے ہو، چیف جسٹس، چیف آف آرمی اسٹاف یا کچھ اور بنا لیتے ہو اور اس کے لیے قوانین بنا دیتے ہو، تو وہ تمہارے بنائے ہوئے قانون ہے۔ یہ جو شخصیت میں جس کا ذکر کر رہا ہوں، اسے کسی اور نے نہیں بھیجا، اسے میں نے بھیجا ہے۔ یہ میرا نمائندہ ہے، یہ میرا نمائندہ ہے، اسے میں نے منتخب کیا ہے، اسے میں نے پسند کیا ہے، اسے میں نے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا شاہدہ، میں نے اسے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو موجود بھی ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو، جانتا بھی ہو، سن بھی رہا ہو۔ یہ نہیں کہ موجود تو ہے مگر اندھا ہے تو گواہی نہیں چلے گی، موجود تو ہے مگر سن نہیں رہا، گواہی نہیں چلے گی۔ دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، مسئلے کو جانتا بھی ہو، تب اس کی گواہی چلے گی۔ تو ہم نے اسے شاہد بنا کر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آگے آپ سے، ہم سے، دنیا سے، کائنات سے مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب غور کیجئے گا، ذکر ہے دو ذاتوں کا، ذکر ہے بھیجنے والا، ایک بھیجنے والا ہے اور بھیجا جانے والا، ایک اللہ ہے اور ایک اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت جو شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 9، اس میں رب فرما رہا ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب آگے کی بات بڑی مزے کی ہے، وہ سننی ہے آپ نے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو، اس کی عزت کرو اور اس کی توقیر کرو۔ تُعَزِّرُوهُ، ہوں ضمیر واحد کی ہے۔ اب پیچھے چونکہ تذکرہ دو ذاتوں کا ہے تو وَتُعَزِّرُوهُمَا ہونا چاہیے تھا نا، دو تثنیہ کی ضمیر ہونی چاہیے تھی نا، یعنی دو کا ذکر ہونا چاہیے۔ جب پیچھے دو کا ہے تو ضمیر بھی دو کے متعلق ہونی چاہیے، مگر ضمیر ایک کے متعلق آئی ہے، ضمیر ایک کے متعلق آئی ہے۔ تو یہاں مفسرین کرام نے بڑا تفصیلی کلام کیا، اس کا وقت نہیں کہ میں اس علمی بحث میں آپ کو الجھا دوں، آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے، ان سب کا مثلا امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھائیں، امام ساوی کی تفسیر ساوی اٹھائیں، امام خازن کی تفسیر خازن اٹھا لیں، اور امام نصفی علیہ رحمہ کی تفسیر مدارک اٹھا لیں، اس طریقے سے امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور اٹھا لیں، علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کی تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، اور دیگر ائمہ کرام کی تفاسیر کو اٹھا لیں، تو آپ کو واضح طور پر ملے گا۔ وہ فرماتے ہیں اگرچہ تذکرہ پیچھے دو کا ہے، لیکن یہاں تعزروہ و توقروہ،
اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ اگر محمد کی عزت تم نے کر لی تو محمد کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے، محمد کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، محمد کی توقیر اللہ کی توقیر ہے، محمد کا احترام اللہ کا احترام ہے۔ اس لیے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کا ادب کرو۔ اب غور کریں، جن کی بارگاہ کا ادب ہمیں اللہ سکھا رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر آگے ذرا غور کیجیے، اگلی جو اس سے آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت نبی سے کر رہے تھے نا، بیعت رضوان کا تذکرہ ہو رہا ہے، جب صحابہ کرام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، آقا علیہ السلام کا ہاتھ اور پھر صحابہ کا ہاتھ، پھر اوپر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بیعت لے رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ تو رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، اب بیعت رسول سے ہو رہی ہے اور رب فرما رہا نہیں محبوب یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ کس سے بیعت کر رہے ہیں؟ اب یہاں تو اللہ پر بھی شرک کا فتویٰ ہو جائے گا نا، وہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں ہر بات پہ، جن کو شرک کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ کس کا دورہ پڑ جاتا ہے؟ اونچی تو بولے نا شرک کا دورہ پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں شرک کے دورے جن کو پڑھتے ہیں وہ مجھے جواب دیں، میں ان سے جواب مانگا کرتا ہوں، لکھ کر بھی مانگتا ہوں، مگر جواب دیتے نہیں ہیں۔ وہ جو جن کو شرک کے دورے پڑھتے ہیں، وہ جنہوں نے شرک کی فیکٹریاں کھولی ہوئی ہیں۔ کیا کھولی ہوئی ہیں؟ اور شرک کی فیکٹریاں بھی اتنے سستی کہ ایک یعنی اگر چھوٹا سا رومال لینے جائے نا اس کی بھی قیمت ہے، مگر اس فیکٹری کی پروڈکٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ مفت میں فاتوے بانٹے جا رہے ہیں، مفت میں شرک کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے، ہر بندے کو مشرک بنائے جا رہے ہیں۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ کس بات پر؟ پہلے قرآن تو پورا پڑھ لیا کریں، اب ذرا غور کریں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں محبوب جو تجھ سے بیعت رسول سے کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے بیعت کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتا نہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کر لی تو آخر میں آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اپنا ہاتھ رکھا۔ عثمان غنی چونکہ مکے گئے ہوئے تھے نا، انہی کے لیے بیعت لکھ جا رہی تھی نا، تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں مختصر صرف اسی نقطے کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ اپنے ہاتھ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ سب نے بیعت، انہوں نے کہا سب نے کر لی، تو فرمایا ادھر آؤ، سارے آ گئے۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، دیکھ رہے ہو تم نے بیعت کی، اس پہ ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ بھی میرا ہاتھ ہے، کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ میں عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں، یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت لے رہا ہوں ٹھیک ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ کس کا ہاتھ قرار دے دیا؟ عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا۔ ان کے ہاتھ کے اوپر آخری جو گروہ تھا صحابہ کا، اوپر سب سے اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ذرا غور کیجئے۔ فرمایا محبوب نہیں ہے عثمان کا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب ان سب ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ تو نے رکھا ہے نا، یہ عثمان کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ اب لگاؤ اللہ کے اوپر شرک کا فتویٰ کہ اللہ نعوذ باللہ شرک کر رہا ہے، کہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے۔ اور اگر ہم کہہ دیں کہ نبی کی عطا اللہ کی عطا ہے تو تیرے شرک کے فتوے جوش میں آ جاتے ہیں، تیرے شرک کی فیکٹری کھل جاتی ہے۔ اور اگر رب فرما دے کہ میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اونچی تو بولے نا سبحان اللہ، پتہ چلے کہ زندہ بیٹھے ہو، پتہ چلے کہ سن رہے ہو، یہ قرآن ہے۔ جھٹلانا اس قرآن کو تاکہ پتہ چلے تیری جھوٹی توحید کا، پتہ چلے تیرے جھوٹے دعووں کا۔ لگا فتویٰ اللہ کے اوپر کہ اللہ بھی شرک کی فیکٹریاں بانٹ رہا ہے، نہیں، رب فرماتا ہے میرے محبوب کی عطا میری ہی عطا ہے، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے، اس کا در میرا ہی در ہے، اس کے بعد جو خزانے ہیں وہ میرے ہی خزانے ہیں۔ چلے آؤ اس کے پاس، میں نے عرض کر چکا ہوں، چلے آؤ اس کے پاس، تو اس کی جو بارگاہ ہے وہ میری بارگاہ ہے۔ اب ذرا سنیے، اس بارگاہ کا ادب، اس بارگاہ کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ یہ ادب، ابھی اس بارگاہ کا احترام ہم نے کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کیسے کرنا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں، میں یہ اسی کے اوپر ہی ہوں، میں نے کہا پہلے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا لوں
تاکہ آپ کا ذہن متوجہ ہو جائے کہ ہم کس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں. کیا؟ جن کی بارگاہ کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں. اب ہمارے جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہے. نہ یہ کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو بدعت قرار دے دو. ہر ایک چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں یہ کلینیں نہیں تھیں کہ تھیں؟ اب یہ میں چھوٹے چھوٹے سوال سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں آئیں، جو صرف اور صرف میں نے رات کو مجھے تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے ایک مضمون لکھ کے پوسٹ کیا، گوگل پر بھی، سوشل میڈیا، فیس بک کے اوپر بھی، واٹس ایپ گروپوں میں بھی میں نے دے دیا. اس کو اگر آپ سرچ کریں مل جائے گا. میں نے کہا جی صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بدعت کیوں؟ آخر کیوں؟ باقی بدعتیں تو بے نظر نہیں آتی، صرف میلاد النبی پر تمہاری بدعت کی فیکٹریاں کیسے کھل جاتی ہیں؟ اس ضمن میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جس کلید پر آپ بیٹھے ہیں یہ تھی آقا علیہ السلام کے زمانے میں؟ بولے تو صحیح نہیں نا، بولتے جائیے گا میرے ساتھ. بڑی عام بات میں سمجھانے لگا ہوں بڑے آسان لفظوں میں. جس اسپیکر پر میں بول رہا ہوں یہ تھا؟ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں یہ تھے؟ یہ اے سی کی ٹھنڈی ہوا پر جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب تھے؟ یہ روشنیاں جو جل رہی ہیں، بلب لگے ہوئے ہیں، ایل ای ڈی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، دیگر لگے ہوئے ہیں، جھومر لگے ہوئے ہیں، سارے ہیں، یہ تھے؟ نہیں تھے نا. یہ ٹائلیں جو لگی ہوئی ہیں جی. اب بدعت کرنے والوں کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری عہد مبارک میں نہیں تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارک میں نہیں تھی، وہ بدعت ہے. اور ہر بدعت گمراہی ہے. ایک حدیث ہے نا، کلو بدعت ضلالہ، وہ بھی میں ساتھ سنا دوں نا، ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں بات کو کہ ہر بدعت گمراہی ہے. آؤ یارو ذرا اسی کلو بدعت ضلالہ کو سمجھ بھی لیں اور ان کو بھی باور کرائیں تو پھر تم تو بڑے سارے سب سے بڑے بدعتی تم ہو نا. صرف اہل سنت پر ہی کیوں؟ صرف میلاد پر ہی کیوں؟ صرف عرس پر ہی کیوں؟ اب ذرا غور سے سنیے گا نا. اب یہ چیزیں نہیں تھیں. اگلی بات، وہ جی ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے. ایک اصطلاح نکالے، للدین اور فی الدین. وہ جی جو دین کے لیے ہے، ایک دین میں ہے. چلیں یہ بحث الگ ہے، میں آگے چل کر کروں گا انشاءاللہ العزیز. لیکن سر دست جو میں نے آپ کو بتانا جی، وہ جی ہم ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، ہم تو ویسے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نہیں کرتے. چلیں جی مجھے کوئی ایک مسجد ایسی بتا دیں، وہ جو میلاد کے خلاف فتوے لگاتے ہیں، کوئی ایک مجھے لا کر دکھا دے جس نے کسی سے چندہ اس بنیاد پر لیا ہو، مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے. بھئی مسجد میں ہم نے ٹوٹی لگوانی ہے، مسجد میں ہم نے کلین بچھوانی ہے، مسجد میں ہم نے اے سی لگوانا ہے، مسجد میں ہم نے پنکھے لگوانے ہیں، مسجد کا لنٹر ڈلوانا ہے، مدرسے کا لنٹر ڈلوانا ہے، مدرسے کی دیواریں بنانی ہیں، مدرسے کی لائبریری بنانی ہے. تعاون تم کر دو، یاد رکھنا تمہیں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا. کیا بات میری سمجھے نہیں آپ؟ ہے سمجھ رہے ہیں؟ بھائی کوئی ایک اپنے ادارے سے لا دو فتویٰ ایسے مجھے، جنہوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہو کہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرو لیکن تمہیں ثواب، ہماری مسجد کے ساتھ تعاون کرو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، مسجد میں کلین بچھوا دو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ہمارے سیرت کے جلسے کے لیے خرچہ دے دو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، صحابہ کے جلسے کے لیے تعاون کر دو تمہیں ثواب نہیں ملے گا. آج تک تم نے اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، ہر ایک کو دعوت دیتے ہو. اچھا چلیں اور آسانی سے سمجھ لینا، یہ مسجد میں جس نے کلین بچھوائی، جس نے تعاون کیا، ایمان سے کہیے گا اس مسجد سے اعلان ہوتے رہے ہوئے ہوں گے کہ تعاون کرے جی ثواب ملے گا. کیا اونچی بولے نا، ایسے ہے کہ نہیں؟ ثواب ملے گا. اور ہر مسجد کے عالم صاحب، خطیب صاحب، ہر مسلک کے خطیب صاحب، ہر مسلک کے مفتی صاحب جو ممبر پر بیٹھے ہوتے ترغیب کیا دیتے ہیں، وہ جی مسجد میں کلین بچھوا دو، ضرورت ہے تمہیں ثواب ملے گا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تمہیں ثواب، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھ لے میری بات کو، تمہیں ثواب ملتا رہے گا. ایک ٹائل لگوا دو، جب تک ٹائل لگی رہے گی تمہیں ثواب. اونچی بولے نا،
ثواب ملتا رہے گا. ٹونٹی لگوا دو, جب تک وضو کرتے رہیں گے نمازی تمہیں ثواب. لائٹ لگوا دو, جب تک لائٹ چلتی رہے گی اس کی روشنی میں لوگ قرآن پڑھیں گے تمہیں ثواب ملتا رہے گا. اور میں نے کہا مولوی صاحب بریک کو پاؤں رکھ بریک پہ, سن, یہ نماز ملی ہے تجھے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ مسجد ملی تجھے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ حدیث ملی تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ قرآن ملا ہے تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا, یہ اجر و ثواب تجھے ملا تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا. ان کے صدقے کا ذکر کرو تو ثواب ملے, اور جن کا صدقہ ملے ان کا ذکر کرے تو بدعت کے فتوے. جاری رہے گا, جاری. یہ کیوں, یہ منافقت کیوں, یہ دو رنگی کیوں؟ پھر ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, ابھی میرے پاس وہ سوال واٹس ایپ پہ موجود ہے, وہ جی 63 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا, 12 ربیع الاول, تو نبی نے کبھی منایا؟ نبی نے, وہ تو میں نے لکھ دیا جواب, بڑی تفصیل سے لکھا, جس کو چاہیے مجھے میرے سے نمبر لے لے واٹس ایپ پہ, میں اس کو بھیج دوں گا, بڑے دلائل کے ساتھ میں نے لکھ دیا. میرا ایک سوال ہے, میرا ایک سوال. پھر آگے انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی جی, ابو بکر صدیق نے منایا, عمر فاروق نے منایا, عثمان غنی نے منایا, تابعین نے منایا, غوث العظم نے منایا, داتا علی حجویری نے منایا. کیسے ان کی زبان چلتی ہے اس کے خلاف ہیں؟ تو میں نے آگے میں نے سوال کیا, میں نے پھر اس کے دلائل حدیث سے دیے, ثابت کرنے کے بعد میں نے کچھ سوال کیے ہیں, کر دوں سوال آپ کے سامنے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے. میں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی گزاری, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار سیرت النبی کانفرنس منائی؟ مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ بولتے جائیں نا ساتھ, پوچھئے ان سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت النبی کانفرنس کتنے سال بار منائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم صحابہ کتنے بار منایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیث کانفرنس کتنے بار سالانہ منائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع صحابہ جلوس زندگی میں کتنے بار نکالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹی وی پر بیٹھ کر کتنے بار تبلیغ کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل میڈیا کتنے بار استعمال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاریں کتنی بار استعمال کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سی کتنی بار استعمال کیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھپا ہوا کتنے بار پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کتنے بار پڑھی؟ صدیق اکبر نے پڑھی ہو, ابو بکر نے پڑھی ہو, عمر نے پڑھی ہو, عثمان غنی نے پڑھی ہو. ثابت تو کر دے, تیرا مرید میں بن جاؤں گا. تکلیف تجھے صرف میلاد سے ہوتی ہے, باقی تو سب کرتا جائے وہ جائز ہے. پھر میں نے کہا ذرا بتا تو صحیح, سیرت کانفرنس غوث العظم نے کتنی بار منائی؟ اہل حدیث کانفرنس غوث العظم نے کتنی بار منائی؟ جشن دیوبند غوث العظم نے کتنی بار منایا؟ جمعیت علماء دیوبند کانفرنس آقا علیہ السلام نے کتنی بار منائی؟ صحابہ نے کتنی بار منائی؟ یہ ساری چیزیں اہل بیت نے کتنی بار منائی ہیں؟ تابعین تبع تابعین نے کتنی بار منائی ہیں؟ جشن نزول قرآن میرے نبی نے کتنے سال منایا اور کتنے بار منایا؟ جشن بخاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بار منایا اور کتنے سال منایا؟ ابو بکر نے منایا ہو, عمر نے منایا ہو, عثمان نے منایا ہو, علی نے منایا ہو, اہل بیت نے منایا ہو, رضی اللہ تعالیٰ کسی ایک نے منایا ہو, ثابت تو کر دے, پھر تیرے راستے پر میں چلوں گا. ورنہ منافقت چھوڑ, بغض نبی اپنے دل سے نکال. اگر وہ جائز ہے تو میرے نبی کا میلاد بدرجہ اولا جائز ہے. اگر وہ بدعت نہیں تو پھر بدعت یہ بھی نہیں. بیوقوف بناتے ہو نوجوانوں کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں غلط باتیں نہ کرو. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیے, اس کے کچھ ادب کے تقاضے ہیں. کیا ہیں تقاضے ہیں؟ یہ پیغام بھی میں دے دوں آپ کو, کیونکہ ابھی وقت ہونے والا ہے, تو پیغام میں آپ کو دے دوں, غور سے سن لیں. نمبر 1, ناچنا, کودنا, ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالنا, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. یہ میلاد, اونچی بولے نا, میلاد, ارے بھاگ بھاگ کر صرف فوٹو سیشن کروانا یہ میلاد نہیں ہے.
ادب ہے، ادب گاہ است زیر آسماں. میں نے بتایا نا یہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، ان کے ذکر کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں، اللہ عز و جل نے سکھائے ہیں. گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھنا، اونچی بولے نا، یہ میلاد نہیں ہے. رنڈیوں کی طرح کپڑے پہن کر نعتیں پڑھنا لچک لچک کر میلاد نہیں ہے. میلاد کے نام پر شام کلندر منانا، وہاں کنجریوں کو بلا کر ڈانس کرنا، یہ میلاد نہیں ہے. اس کا میلاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کنجروں کا بائیکاٹ کرو. کیا کرو؟ میں انہیں کنجر کہا کرتا ہوں، ان کو بھی حیا ہوتی ہے، مگر ان کو نبی کا نام لے کر بھی حیا نہیں ہے. نبی کا نام لے کر بھی حیا نہیں ہے. ایسو کا بائیکاٹ کرو اے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی غیرت ایمانی جگاؤ اور غیرت ایمانی کو سامنے لاؤ. اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقاضا کرتا ہے کہ بارگاہ رسول کے ادب کا خیال رکھو، نبی کے ذکر کا خیال رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیان کرنا بھی ہے تو سیرت رسول کو بیان کرو، شان مصطفیٰ کو بیان کرو، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرو. اور پھر جب آپ جلوس نکالتے ہیں، جلوس فرض یا واجب، اونچی بولے نا، فرض یا واجب نہیں ہے. یہ صرف عظمت اسلام کے لیے، آقا علیہ السلام کی محبت کے اظہار کے لیے نکالا جاتا ہے. لیکن اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں. ان کے اندر بھی آپ جب نکلیں قرآن کی تلاوت ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، ڈھول ڈھمکے سے پاک، ڈھول ڈھمکے سے پاک، ڈھول ڈھمکے نہیں ہونے چاہیے. آقا علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نکلیں. ان آداب کا خیال رکھیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سجائیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل سجائیں. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ادب تذکرہ انشاءاللہ العزیز احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور ائمہ محدثین کے اقوال کی روشنی میں انشاءاللہ یہیں سے آغاز کروں گا. میں آئندہ جمعۃ المبارک آپ سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت ہے. ایک منٹ بیٹھیے گا، ایک سوال کو پوچھ رہے ہیں دوست. سن، بڑا اچھا سوال ہے، میں نے اس وجہ سے بات کرنی تھی، میرے ذہن میں نہیں رہی. وہ جی پہاڑیاں جو بناتے ہیں بازاروں میں، ٹھیک ہے نا، رانا مقصود صاحب نے سوال بڑا اچھا آپ نے توجہ دلائی، میں نے یہ ذکر کرنا تھا. یا گنبد خضرا کے عکس بنا لیتے ہیں، پہاڑیوں گلیوں میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اگلے دن اس کو پاؤں سے توڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بالکل غلط ہے. علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے، منع کیا ہے. اور اس طرح عورتیں مردوں کا اختلاط ہو جانا، بازاروں میں نکلنا، گلیوں میں نکلنا، انہیں دیکھنا اور بے پردگی ہونا، یہ بالکل ناجائز ہے. علماء کرام نے اس سے منع فرمایا ہے. ہاں آپ گلیوں کو سجانا چاہتے ہیں، آپ روشنی کیجیے، آپ جھنڈے لگائیے، آپ سرکار کی نعتیں چلائیے، لیکن یہ کون سا طریقہ نکال لیا جی؟ کوئی پہاڑیاں بنا رہا ہے جی، کوئی جی وہ آقا علیہ السلام کے روضہ پاک کے عکس بنا رہا ہے جس کی بے ادبی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور پھر وہ اگلے دن پڑے ہوتے ہیں گلی کے اندر ٹوٹے پھوٹے اور اسی کے اوپر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہوتے ہیں. جب وہ ادھر نسبت دی تھی تو پھر اس کا احترام بھی تو کرو نا. لیکن یہ علماء کرام نے اس سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام.